بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستوں اور میری ماں بہنوں، آج کی یہ مبارک تقریب حاجی بشیر صاحب کی صاحبزادی حاجی عبدالستار صاحب کی نواسی حافظہ عائشہ کے تکمیل قرآن کے سلسلے میں حافظہ عائشہ نے جامع علوم عیدگاہ باب نگر میں قرآن مجید حفظ مکمل کیا ہے. بہت بڑا اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، اس لیے قرآن نے کہا الرحمن علم القرآن. تعلیم قرآن اتنی آسان نہیں ہے، جب تک اللہ کی خاص رحمت شامل نہ ہو یہ 30 سپارے سینے میں جمع نہیں ہوتے. قرآن مجید تو وحی الہی اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے خود اپنے کلام کے بارے میں فرمایا کہ اگر اس کلام کو ہم پہاڑ پر نازل کر دیتے وہ پہاڑ بھی زمین میں دب جاتا. لیکن اس امت کے لیے اللہ تعالی نے یہ آسانی رکھی کہ اس امت کے چھوٹے بڑے ہوں، مرد ہوں، خواتین ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، سب قرآن مجید کو اپنے سینے میں سمو لیتے ہیں. کتنے جو بھی آدمی نماز پڑھتا ہے اس کو قرآن یاد ہے، کچھ نہ کچھ بغیر اس کے تو نماز نہیں. چھوٹے جو بچے ہیں ان کو قرآن یاد ہے، خواتین کو اب دیکھو بچی نے قرآن یاد کیا. اب بچیاں ویسے بھی صحت کے اعتبار سے کمزور ہوتی ہیں اور اس زمانے میں تو خاص طور پر اب 3 سپارے یاد کرنا اور حفظ کرنا اور اپنے سینے میں جمع کرنا. فرمایا الرحمن علم القرآن. اللہ فرماتے میری رحمان قرآن کی تعلیم دیتا ہے. رحمان یعنی میری رحمت شامل ہوتی ہے تو قرآن کی تعلیم ملتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے. دیکھو دنیا کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، ہاں وہ کتنی مشکل تعلیم کیوں نہ ہو، لیکن وہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی نا. کسی بھی انسان نے کوئی بھی چیز بنائی ہے تو اس کو دوسرا انسان حاصل کر سکتا ہے کیونکہ انسان کی بنی ہوئی. دیکھو گاڑی انسان نے بنائی، ہمیں چلانی آ گئی. جہاز انسان نے بنایا، ہم لوگ چلا رہے ہیں، ہم ہی میں سے لوگ چلا رہے ہیں. بجلی انسان نے بنائی، ہمیں استعمال کا طریقہ آ رہا ہے. لیکن وحی الہی جو آسمان سے آتی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. جب اللہ کا کلام ہے تو اس کلام کا یاد ہو جانا، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. کیونکہ ذات الہی لم یلد ولم یولد. اللہ تعالیٰ خود اپنے کلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 7 سمندروں میں اور 7 سمندر شامل کر لو اور سارے درختوں کے قلم بنا لو، ایک درخت میں سے ہزاروں قلم بنیں گے، اور میرے کلام کو، میری صفات کو، میری باتوں کو لکھنا شروع کرو. قلم ٹوٹ جائیں گے، سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن میرا کلام اور میری باتیں اور میری صفات نہیں ختم ہوں گی. غیر محدود ذات ہے. اب اگر وہ ہمارے سینے میں جمع ہو جاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ انسان کا تو بنایا ہوا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے. پھر کیوں جمع ہو رہا ہے؟ الرحمن علم القرآن. اللہ فرماتے ہیں ہماری شان رحمت شامل ہوتی ہے، ہمارا فضل شامل ہوتا ہے، ہماری مدد شامل ہوتی ہے. ہم اس کا انتخاب کرتے ہیں سینوں کا، کس سینے میں اس دولت کو رکھنا ہے. کہ تمام پیغمبروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا قرآن مجید کے لیے، اس وحی کے لیے. باقی جتنے پیغمبر تھے ان کو تو لکھی کتاب دے دی، لیکن آپ کو لکھی کتاب نہیں دی. وحی آتی، آپ یاد کرتے، صحابہ کو سناتے. سب سے پہلے امت کی سب سے پہلے جو حافظ ہوتا ہے وہ پیغمبر حافظ ہے، اس کے بعد صحابہ اور اس کے بعد والے حافظ. ورنہ عجیب بات ہے کہ آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہزاروں صحیفے اور کتابیں نازل ہوئی ہیں، لیکن کوئی حافظ نہیں ملے گا سوائے 2 کے. داؤد صلی اللہ علیہ وسلم زبور کے حافظ تھے، اپنے
زبور کے حافظ تھے، اور عزیر علیہ السلام وہ تورات کے حافظ تھے۔ اس کے علاوہ کہیں کسی کا تذکرہ نہیں ہے کہ زبانی کتاب یاد ہو، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حافظ قرآن تھے، اور آپ کے صحابہ بھی، ازواج مطہرات، مرد الخواتین، یعنی اتنے صحابہ اکرام حافظ قرآن تھے کہ جب مسیلمہ کذاب جھوٹے پیغمبر کے خلاف جب صحابہ نے جہاد کیا تو ایک دن میں 600 صحابہ حافظ قرآن شہید ہو گئے، تو سب حافظ قرآن تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو قرآن مجید جو ہے، یہ جو توفیق عطا فرماتے ہیں، الرحمن علم القرآن، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہمارے بچوں کو مل جانا، خواتین کو، یعنی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس وحی الہی میں سب کا حصہ رکھا ہے۔ ایسا نہیں کہ مرد یاد کریں عورتیں نہ کر سکیں، ایسا نہیں ہے۔ شروع سے ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حافظہ اور قاریہ تھیں، بڑے بڑے صحابہ اکرام آ کر ان سے مسائل بھی پوچھتے تھے اور قرآن مجید کے بارے میں تعلیمات دیتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین وہ حافظہ تھیں، اور بڑی بڑی قاریات، عالمات۔ عجیب بات ہے، جتنا بڑا طبقہ مردوں کا ہمیں اس لائن میں ملتا ہے، اتنا ہی طبقہ خواتین کا ملتا ہے۔ حدیث کی بڑی بڑی عالمات، حافظات، قرآن مجید کی، قرآن کی قراتوں کی، یعنی یہ قرآن مجید کا کمال ہے کہ ایک لفظ کو کئی طرح پڑھا جاتا ہے، جس کی خوبصورتی ہے۔ یہ روس میں ایک مرتبہ 1950 کی بات ہے کہ روس میں ایک بہت بڑا اجتماع ہوا تھا اس بات پر کہ دنیا بھر کے جو مذہبی لوگ ہیں وہ اپنی مذہبی کتاب پڑھیں۔ تو ہر ایک آیا، اپنی مذہبی کتابیں سنائیں، تورات بھی پڑھی گئی، انجیل پڑھی گئی، گرنتھ پڑھی گئی، وید پڑھی گئی، جو بھی جس کی تھی۔ آخر میں اس وقت وہ جو ہوتے تھے مصر کے کوئی بادشاہ تھے اس وقت، وہ اپنے ساتھ قاری عبد الباسط کو لے گئے تھے۔ تو آخر میں قاری عبد الباسط نے جب قرآن پڑھا تو اس کا اتنا اثر ہوا کہ اسی مجمع میں کتنے لوگ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا یار اس کلام، حالانکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے، لیکن اس کلام کی چاشنی اور مٹھاس اور طرز بتاتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، کہ آسمان سے اترا ہے۔ دیکھیے میں اور آپ، ہم میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن کا ترجمہ جانتے ہیں، لیکن اب بچی قرآن پڑھ رہی تھی، اس کا ایک خاص اثر ہم پر تھا، اور یہ سن رہے اب پر ہی۔ مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد ہے، میں نیوزی لینڈ گیا۔ نیوزی لینڈ جب پہلا ورلڈ کپ ہوا، اس ورلڈ کپ میں ویزے مل رہے تھے، تو ہم نے بھی کوشش کی۔ ہمارا تو مقصد تھا، وہاں تبلیغی جماعت کا اجتماع تھا، اس میں شرکت کے لیے۔ خیر میں نیوزی لینڈ چلا گیا، بہت دور ہے۔ نیوزی لینڈ میں زمین میں غاریں ہیں اندر، آدھا کلومیٹر نیچے، اور اس میں نیچے پانی ہے اور عجیب و غریب منظر ہے، وہ بھی دیکھنے کا لائق ہے کہ کیا اللہ کی مخلوقات وہاں بھی رہتی ہیں۔ تو وہاں گئے تو ہم چار، میرے ساتھ وہ 2-3 قاری تھے، حافظ تھے، اور میں تھا۔ باقی پوری دنیا سے سیاح آئے ہوئے تھے، اس وقت چونکہ ورلڈ کپ ہو رہا تھا تو سیاح بہت تھے۔ وہ دیکھنے کے لیے گئے بھی یہ غاروں میں، اور وہاں پر ایک خاص قسم کا کیڑا ہوتا ہے جو جگنی کی طرح چمکتا ہے، اور وہاں نیچے یعنی 1.5 کلومیٹر نیچے بھی مچھلیاں، پانی ہے، پانی میں مچھلیاں، اور کشتی میں جانا ہوتا ہے۔ وہاں پر گئے تو انہوں نے کہا کہ سب کو اکٹھا کیا، تو وہ جو انگریز میزبان تھا انہوں نے کہا کسی کو گانا گانا آتا ہے؟ یہ کہا گانا گانا آتا ہے کسی کو؟ تو قبل اس کے کہ کوئی بولتا، تو میں نے ساتھی سے کہا کہ یار آپ اس کو انگریزی میں کہو کہ ہاں مجھے آتا ہے۔ تو قاری صاحب نے کہا مجھے آتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ طرف، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ اسٹیج پر۔ میں نے کہا قرآن مجید سناؤ، قرآن مجید سناؤ، یہ زمین بھی دعائیں دے گی اور یہاں کی مخلوق بھی دعائیں دے گی کہ اللہ کا کلام پڑھا گیا۔ خیر اس نے ماشاءاللہ قاری صاحب کے بعد بڑی خوبصورت تھی، بڑا خوبصورت کلام پڑھا، تو سب نے سراہا، حالانکہ غیر مسلم تھے۔ انہوں نے کہا ویری بیوٹیفل سانگ، بیوٹیفل سانگ۔ کہتے اتنا خوبصورت گانا، اتنا خوبصورت گانا، وہ تو گانا سمجھ لیتے۔ اللہ کے کلام ایک اثر ہے، وحی الہی ہے، آسمان سے اترا ہے، یہ بندوں کا تھوڑی بنا ہوا ہے۔ اگر کوئی میں ڈاکٹر بن کے کمال حاصل کر لیا، وہ تو انسان کا بنا ہوا علم ہے، تم نے انسانوں سے حاصل کر لیا، کون سا کمال کیا ہے؟ کمال یہ ہے کہ جو آسمان کا علم آسمان کا ہے اور زمین والے سینے میں لیے پھرتے ہیں۔ اس لیے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اشراف امتی، میرے امت کے اونچے، سب سے اونچے لوگ کون ہیں؟ جن کے سینے میں قرآن ہے اور جو رات تہجد میں اٹھ کر مجھے راضی کرتے ہیں، یہ میری امت کے سب سے معزز لوگ ہیں۔ اس لیے پیغمبر سے فرمایا کہ قیامت کے دن
حافظ قرآن کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے والد صاحب کو، والدہ کو، ان کے عزیز و اقارب کو، کہ قیامت کے دن ان کے سر پر ایسا تاج ہوگا کہ اس کی چمک کے سامنے چاند سورج کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی، اور لوگ کہیں گے پوری امتیں کہ یار یہ پیغمبر ہیں جن کے سر پر ایسا تاج ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ پیغمبر نہیں ہے، یہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ امتی ہیں جن کے بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے، یہ وہ ہے۔ اب بتاؤ حافظ قرآن کا کیا حل ہوگا، والدین کو نوازا جا رہا ہے، اور اس کی طلب بادشاہوں کی بھی رہی ہے۔ یہ ہمیں تو آج مفت میں مل گیا، ہمیں تو سجدے میں پڑا رہنا چاہیے۔ عالمگیر جو تھا، عالمگیر بادشاہ، اس کے والد بوڑھے ہو گئے تھے تو گوالیار کے قلعے میں رہتے تھے، وہی بادشاہ گزرا ہے، اکبر بادشاہ کا پوتا تھا وہ۔ تو عالمگیر کے بچے نے قرآن حفظ کیا جب وہ بادشاہ تھا۔ عالمگیر بہت بڑے بادشاہ گزرے، 50 سال حکومت کی ہے پورے ہندوستان کے اوپر، اسلامی نظام کو قائم کیا انہوں نے۔ تو جب بچے نے حفظ کیا تو اس خوشی میں وہ اپنے والد کو اطلاع دینے کے لیے گئے، عالمگیر گوالیار سرہند میں، اور جا کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آپ کے پوتے نے قرآن حفظ کر لیا ہے، میں نے بہت بڑی تقریب کی ہے۔ تو میں نے کہا والد صاحب خدمت میں حاضر ہوں، ان کو بھی مٹھائی پیش کروں، مبارکباد کہوں۔ تو اس نے کہا تاج تو تجھے پہنایا جائے گا، مجھے تو نہیں پہنایا جائے گا، بادشاہت تو میں نے بھی کی ہے، لیکن یہ آخرت کی جب میں سوچتا ہوں تو میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، تو نے تو اپنے لیے نظام کر لیا، تو میرے لیے کیا ہے؟ تو عالمگیر یہ بات دل میں لے کر آ گیا اور قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا۔ بادشاہت کے باوجود روزانہ رات کو وقت نکالتا، قرآن حفظ کرتے، قاری صاحب کو بلا ہوا تھا، کہا کسی کو بتانا نہیں، اس کے ساتھ دور کرتا، یہاں تک کہ 2-3 سال میں قرآن حفظ کر لیا، اور پھر والد صاحب کے پاس گیا کہ آپ کو مبارک ہو، اب انشاءاللہ آپ کو بھی تاج پہنایا جائے۔ معمولی بات نہیں، بہت بڑی نعمت ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آج اس زمانے میں اس قرآن کا عجیب انقلاب اس وقت پوری دنیا میں قرآن کا عجیب انقلاب ہے۔ کتنے ملکوں میں میرا جانا ہوتا ہے، جگہ جگہ پر درسگاہ قرآن کی قائم ہو رہی ہیں، بچے حفظ کر رہے ہیں۔ ورنہ یہ یورپ ہے، میں جب پڑھا کرتا تھا بنوری ٹاؤن میں، 1970 کی بات ہے، 70-80 کی، میں بنوری ٹاؤن کراچی پڑھتا تھا، تو اس وقت وہاں سے تقاضے آتے تھے کہ تراویح پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، تو پاکستان سے، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے حافظ جاتے تھے۔ اور اب یہ حال ہے کہ جناب ایک مسجد میں اتنے حافظ ہوتے ہیں کہ 2 تراویح ایک کو ملتی ہیں، اتنے حافظ، گھر گھر حافظ ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا ہے، کوئی ملک ایسا نہیں رہا جہاں جو ہے وہ بچوں کو حافظ قرآن، آپ حافظ قرآن بنائیں، پھر جو چاہے بنائیں۔ ہمارے یہاں کتنے ڈاکٹر ہیں جو حافظ قرآن بھی ہیں، کتنے جج ہیں جو حافظ قرآن بھی ہیں، کتنے جو ہے وہ فوج کے اندر کرنل جنرل حافظ قرآن بھی ہیں، کتنے کاروباری لوگ ہیں حافظ قرآن بھی ہیں۔ ہر لائن میں آج تو حافظ قرآن ملے گا، اور اس کے ساتھ اپنا بعد میں جو بھی چاہے وہ کر لے۔ اس کے بعد رمضان میں تراویح سنا رہے ہیں، ہمارے یہاں سیشن جج صاحب تھے، رمضان میں تراویح سناتے تھے، اور ویسے وہ سیشن جج تھے، حافظ صاحب تھے، کہ قرآن حفظ کیا ہوا میں نے بچپن میں۔ اس لیے ہم سب سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے سینے میں قرآن جمع کرو، یہ آخرت میں کام آنے والا ہے۔ یہیں بہاول نگر کے ایک افسر تھے، وہ ان کا ایک بچہ میرے پاس حفظ کیا تھا، باقی سارے ان کے کاروباری لوگ تھے، ان کے بچے اور بڑے بڑے اچھے عہدوں پر تھے۔ تو انتقال سے پہلے مجھے بلایا اور مجھے رو کر کہا کہ اگر اب جب قبر مجھے نظر آ رہی ہے تو صرف ایک ہی سہارا ہے کہ جو بچہ آپ کے پاس حفظ کیا ہے، کہ شاید اس کی وجہ سے میری نجات ہو جائے، ورنہ باقی تو سمجھ میں نہیں آتا کہ میرا کیا بنے گا۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، اس سے بڑا کوئی صدقہ جاریہ نہیں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نیاز محمد صاحب، جن کا احسان ہے اس پورے بہاول نگر پورے علاقے پر، ان کی رحمتوں سے یہاں دینداری اور سارا کچھ قائم ہے۔ 1944 میں یہاں پر آئے تھے اور یہ مدرسہ قائم ہوا اور سارا کچھ یہاں سے نظام چلا ہے۔ 10 سپارے روزانہ تلاوت فرماتے، 10 سپارے، اور 3 دن میں قرآن ختم کرتے۔ تو میں نے پوچھا ابا جی آپ کیا کرتے ہو؟ کہ اپنے والدین استادوں کو بھیجتا ہوں۔ اب بتاؤ، حالانکہ اسے 85 سال عمر تھی، کہ اب بھی میں والدین کو بتاؤ اس سے بڑا کیا صدقہ جاری ہے کہ ہر 3 دن کے بعد ان کے والدین کی قبر میں قرآن مجید کا اجر سے پہنچتا ہو، وہ والدین کا کیا حال ہوگا وہاں پر؟ وہ کیا کہتے ہوں گے ہمارا بچے کو اللہ نے کیا دولت دی ہے؟ کیونکہ یہی وہ دولتیں ہیں جو آخرت میں کام آنے والی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس تقریب کو قبول کرے، بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ، اور بچی ماشاءاللہ بہت اچھی بچی تھی، بہت اچھی، جلدی انہوں نے حفظ کیا اور اچھا مضبوط حفظ کیا ہے۔ اور آج یہ تقریب رکھی تو آج وقت جمعے کو، ویسے تو وقت نہیں ہوتا کیونکہ جمعے کا بھی نظام ہوتا ہے، لیکن بہرحال
اب یہاں حاضر ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ شرف قبولیت بخشے، اور میں والدین سے یہی کہوں گا کہ اللہ کا خوب شکر ادا کریں، کیونکہ نعمت جب ملتی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے اس نعمت کو سنبھالنے کا کہ اللہ کا خوب شکر ادا کریں، اور اب دل کے اپنے آپ فخر کرے کہ ہمارے بچے نے قرآن مجید حفظ کر لیا، یہ قابل فخر چیز ہے۔ باقی چیزیں تو فانی چیزیں ساری، قبر کے دروازے پہ سب ختم ہے، لیکن یہ وہاں بھی چلے گی، آگے بھی جائے گی۔ آپ جو قرآن کے تو خیر کیا ہی مقام ہے، آخرت میں بھی کہا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا، جہاں تیرا قرآن مکمل وہی تیری جنت ہے، اتنے اختیارات ہیں، ورنہ کسی کو کوئی اختیار نہیں، سب کو لکھا ہوگا فلاں جگہ چلے جاؤ، سجے کبھی بھی نہیں دیکھ رہا تم نے، لیکن وہاں ان کو وہاں بھی اختیار ہے، جا پڑھتے جاؤ چڑھتے جاؤ۔ بس اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں خود بھی قرآن سے تعلق لگانے کی اور بچوں کو قرآن مجید کی اور بچیوں کو تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت صلی علی محمد کما انت اہل وفل بنا کما انت اہل انک انت اہل التقوی والمغفرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اعطنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین۔ اللهم اجعل هذا القرآن ربیع قلوبنا جلاء احزاننا وشفیعا فی الدنیا والآخرة وفقنا تلاوته آناء اللیل وآناء النہار۔ یا اللہ اس بچی کے یا اللہ حافظہ عائشہ کی قرآن مجید مکمل کرنے کو قبول فرما، پوری زندگی اس دولت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما، آناء اللیل آناء النہار تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس بچی کو اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اور یا اللہ اور مدرسے والوں کے لیے صدقہ جاریہ فرما۔ یا اللہ اور بھی جو بچے بچیاں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں ان سب کو یا اللہ تعلیم مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس تقریب کو تو قبول فرما، اس خوشی کو تو قبول فرما۔ یا اللہ کے والدین کی بچی کے والدین خوب تیرا شکر گزار ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بچوں کو آگے، ہمارے پوتوں کو، پڑپوتوں کو، نواسوں کو، پر نواسوں کو یا اللہ سب کو علم نافع عمل مقبول عطا فرما، قرآن مجید کی تعلیم عطا فرما۔ ہم سب کو قرآن مجید کا تعلق خاص نصیب فرما۔ یا اللہ مدرسہ جامع علوم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ہر قسم کی شرور فتن سے محفوظ فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ اس مختصر تقریب کو اور ہم سب کے یہاں پر آنے کو تو قبول فرما۔ ہمارے والدین، اساتذہ، مشائخ، عزیز و اقارب سب کے بے حساب مغفرت فرما۔ ہمیں اپنے بڑوں کے لیے اور ہمارے چھوٹوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ فرما۔ یا اللہ ہماری جو بھی حاجات ہیں یا اللہ اپنے خزانوں سے ہم سب کی حاجات کو پورا فرما، ہم سب کی حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما، مصائب کو دور فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت مبارک ہو آپ کو، ماشاءاللہ، یہ بھی بتایا انہوں نے۔